کہ انہوں نے وہاں جو قیدی تھے ان میں توحید کی دعوت دینا شروع کر دی، کیونکہ جو مصر کے لوگ تھے وہ مختلف خداؤں کو مانتے تھے اور وہ توحید کو نہیں مانتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے قید میں رہ کے اللہ کا شکر ادا کیا، صبر کیا، اور وہاں جو قیدی تھے ان کی تعلیم و تربیت کرنا شروع کر دی، اور کچھ ہی عرصے کے اندر جو وہ جیل تھی وہاں کے جو خطرناک قیدی تھے، وہاں کے جو جتنے جرائم پیشہ افراد تھے وہ سارے کے سارے اچھے انسان بن چکے تھے، بلکہ وہ یوسف علیہ السلام کے عقیدت مند بن چکے تھے۔ ہوا یہ کہ عزیز مصر کے دو ذاتی غلام تھے، کسی جرم کی پاداش میں ان کو اسی قید میں بھیج دیا گیا۔ ایک وہ ان کا ساقی تھا، ان کا شراب پلانے والا تھا، اور دوسرا ان کا باورچی تھا، خانسامہ تھا۔ کچھ دن گزرے تو وہ جو خانسامہ تھا اس نے ایک خواب دیکھا، اور وہ جو ان کا ساقی تھا، شراب پلانے والا تھا، اس نے ایک خواب دیکھا، اور دونوں بڑے حیران ہوئے۔ اور اب تک جیل کے اندر، وہاں پہ قید کے اندر، زندان کے اندر یوسف علیہ السلام کی شہرت جو تھی وہ بہت زیادہ ہو چکی تھی، اور خواب کی تعبیر کے حوالے سے سارے لوگ آپ پہ اعتماد کرتے تھے۔ قیدیوں نے ان کو کہا کہ ایک ہی شخص ہے جو تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہے، وہ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لے آئے، اور یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کے خواب کی تعبیر کی، جو یہ تھی کہ وہ جو ساقی تھا اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگور کے تازہ خوش ہیں اور ان کو نچوڑ کے شراب کشید کر رہا ہوں، اور جو باورچی تھا اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنے سر پہ کچھ روٹیوں کی ایک چنگیر رکھی ہوئی ہے، اور ایک پرندہ آتا ہے اور میرے سر سے وہ روٹیاں اٹھا کے لے جاتا ہے۔ تو اب اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے یہ کی کہ باورچی کو یہ کہا کہ تم جو ہے عن قریب سزائے موت پاؤ گے، اور جو دوسرا قیدی تھا اس کو کہا کہ تمہیں رہائی نصیب ہوگی اور تم واپس اپنے منصب پہ بحال ہو جاؤ گے۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ کچھ عرصے بعد دونوں کی تفتیش ہوئی تو باورچی کا جرم ثابت ہوا، اور اس کو زندہ ایک جگہ پہ کسی ٹاور کے ساتھ، کسی پلر کے ساتھ باندھ دیا گیا، جہاں وہ بھوک اور پیاس سے بلبلاتے ہوئے مر گیا، اور چیل اور کوے اس کو نوچ رہے تھے، اور وہ ان کی وہ تعبیر سچ ثابت ہو گئی، اور جو دوسرا تھا شراب کشید کرنے والا وہ بے گناہ ثابت ہو گیا، اور واپس عزیز مصر کا ذاتی غلام اور خادم بن گیا۔ اب جو قیدی وہاں سے رہا ہو کے آ رہے تھے اور واپس محلات میں اپنی ڈیوٹیز کر رہے تھے نا، وہ وہاں پہ یوسف علیہ السلام کے کردار کی تعریفیں کرتے تھے۔ تو اس طرح سے یوسف علیہ السلام کی اچھائی کا، ان کی خوبیوں کا، ان کے محاسن کا چرچا جو ہے وہ مصر کے محلات میں عام ہونے لگ گیا تھا۔ کچھ عرصہ گزرا تو عزیز مصر نے ایک خواب دیکھا۔ توجہ سے بات سنیے گا سارے بچے۔ خواب یہ دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں، اور وہ 7 کمزور گائیں ہیں ان کو نوچ نوچ کے کھا رہی ہیں۔ عزیز مصر بہت پریشان ہوا، اور اس نے اپنے وزراء سے کہا کہ اس خواب کی تعبیر بتانے والا ڈھونڈیں۔ تو وہ جو شراب کشید کرنے والا تھا اس نے کہا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو اس خواب کی سب سے بہتر تعبیر بتا سکتا ہے۔ لہذا اسے زندان میں بھیجا گیا۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا، عزیز مصر کا خواب سنایا، اور عزیز مصر کے خواب کی تعبیر میں یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ 7 سال خوب غلہ ہوگا، خوب فصلیں ہوں گی، خوب زراعت ہوگی، اور پھر 7 سال قحط سالی ہوگی۔ جب یہ خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے کر کے بھیجی تو بہت سے کاہن، بہت سے خوابوں کی تعبیر بتانے والے پہلے بھی تعبیر بتا چکے تھے، تو عزیز مصر کو یوسف علیہ السلام کی تعبیر سب سے زیادہ پسند آئی، اور اس نے سوچا کہ جو شخص خواب کی اتنی اچھی تعبیر بتا سکتا ہے وہ اس مسئلے کا اتنا ہی آسان حل بھی دے سکتا ہے۔ تو اس نے یوسف علیہ السلام کو طلب کر لیا۔ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے پاس آئے،
تو اس نے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کیا اور ساتھ کہا کہ اگر آپ اس خواب کی تعبیر جانتے ہیں تو پھر اس کا حل بھی بتائیں۔ تو آپ نے یہ بتایا کہ جو 7 سال خوب زراعت ہوگی، اس 7 سالوں کی جو گندم ہے اس کو خوشوں سمیت، یعنی اس کو خوشوں سے الگ نہ کیا جائے، خوشوں سمیت گوداموں میں محفوظ کر لیا جائے تاکہ وہ خراب نہ ہو، اور اتنا ذخیرہ کیا جائے کہ آئندہ 7 سال قحط کے دنوں میں ہم اس سے کام چلا سکیں، اور 7 سال کے بعد پھر خوب بارشیں ہوں گی اور رزق کی خوب فراوانی ہوگی۔ اس سارے معاملے سے عزیز مصر اتنا متاثر ہوا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنا مصاحب خاص بنانے کی، اپنا خاص وزیر بنانے کی آفر کی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ عہدہ، یہ منصب، یہ عزت ایک شرط پہ قبول کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مجھ پہ جو الزام لگایا گیا ہے پہلے اس سے مجھے برات دی جائے، اور جو الزام لگانے والے ہیں وہ اس کا کھلے عام لوگوں میں اعتراف کریں اور اس کی گواہی دیں کہ وہ الزام جھوٹا تھا۔ خیر، مصر کی جو عورتیں زلیخا کی ساتھی اور زلیخا، انہوں نے وہ الزام سے معافی مانگی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور ان کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور اس طرح سے اللہ کے نبی بہت ساری حکمتیں سمیٹتے ہوئے مصر کا جو محل تھا وہاں پہ خاص منصب پہ فائز ہو گئے۔ اب وہ قحط سالی سے پہلے یوسف علیہ السلام نے اپنے وہ جو خاص ٹیم تھی جن کو جیل میں تیار کیا تھا، وہاں سے وہ جو قیدی تھے جن کی اچھی ریپیوٹ تھی، جیسے آج کل بھی ہماری قیدوں جو جیلیں ہیں وہاں پہ جو قیدی اچھا بیہیو کرتے ہیں، جن کا رویہ اچھا ہوتا ہے، ان کی سزا میں کمی ہوتی رہتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے وہاں سے کچھ قیدیوں کو بلا کے اپنے خاص کارندے بنا لیا، اور 7 سالوں میں خوب محنت کی اور وہاں پہ اتنا غلہ اگایا اور ان کو گوداموں میں محفوظ کر لیا۔ 7 سال مکمل ہو گئے، یوسف علیہ السلام نے یہ کام مکمل کر لیا، قحط پڑ گیا۔ قحط کے دنوں میں صرف مصر میں گندم اور اناج تھا، اس کے علاوہ قرب و جوار میں کسی بھی ملک میں، کسی بھی علاقے میں اناج نہیں تھا، قحط سالی تھی۔ ادھر کنعان میں قحط پڑا تو یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے ہمارے والد گرامی، ہمیں اجازت دیجئے، مصر میں سنا ہے کوئی بہت اچھا حاکم ہے، وہاں پہ اناج ہے، تو شاید ہمیں وہاں سے کھانے کو کچھ اناج مل جائے، گندم مل جائے۔ تو انہوں نے اپنے وسائل اکٹھے کیے، اپنی جمع پونجی لی، اور وہاں سے سفر کرتے ہوئے وہ مصر آ گئے۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہی مصر پہنچے